علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس۔ آج ہم ہندوستان میں مرہٹے جو تھے ایک کیسے دہشت گرد جماعت بنی جنہوں نے حکومت کے خلاف کارروائیاں کی اور حکومت کو بلیک میل کیا۔ حالانکہ یہ جو مسلم اقتدار تھا اورنگزیب عالمگیر کا، یہ بڑا ہی منصفانہ اور بڑا ہی پرامن اقتدار تھا۔ اس میں لوگوں کو سہولیات مہیا کی گئیں اور ایسی پالیسیاں بنائی گئیں جس سے انسان دکھ درد کی زندگی سے نکل کر امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔ تو آج ہم پڑھیں گے جنوبی ہندوستان میں مرہٹوں نے اپنی سیاسی قوت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کے بارے میں، پھر مرہٹا قوم کی تنظیم سیوا جی نے کی۔ تو سیوا جی کون تھے؟ مرہٹا قوم کے سب سے بڑے منتظم تھے، سردار تھے، جو 1627 میں پیدا ہوا۔ مرہٹا قوم کا جو سب سے بڑا سردار ہے سیوا جی۔ سیوا کب پیدا ہوا؟ سیوا پیدا ہوا 1627 میں، تو جس کو آج ہندوستان کی زبان میں سین کو شین کر کے بولتے ہیں، یہ شیوا بولتے ہیں۔ اس نے مرہٹوں کی ایک جماعت تیار کی جس نے اس علاقے میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کر کے حکومت کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ 1649 میں اس نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ اس نے بیجاپور کی شاہی فوج کو شکست دے کر ایک قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے سے اسے بہت سی رقم ملی جس سے اس نے اپنی فوجی قوت مزید بڑھا لی۔ اب سیوا جی نے مزید قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اس پر بیجاپور کے حکمران نے ایک بھرپور جوابی کارروائی کر کے سیوا جی کے والد کو گرفتار کر لیا۔ اب سیوا جی نے 2 قلعوں کے بدلے میں باپ کو رہائی دلوائی اور آئندہ پرامن زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ 1656 میں سیوا جی نے ایک ہندو ریاست پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب شاہ جہاں کی علالت کی خبریں، اورنگزیب کے باپ کی خبریں آنا شروع ہو گئیں اور اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے حصول کے لیے تگ و دو شروع ہو گئی۔ سیوا جی کے لیے یہ مناسب موقع تھا کہ اس نے اپنی کارروائیاں تیز کر دیں اور مغلوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ انہی دنوں اورنگزیب اقتدار حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنی فوج روانہ کی جس نے سیوا جی پر بار بار حملے کر کے اس سے بہت سے قلعے چھین لیے۔ اس کے بعد پے در پے شکستیں کھا کر سیوا جی صلح پر مجبور ہو گیا۔ سیوا جی اور اس کے بیٹوں کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ اورنگزیب نے سیوا جی کی صلح کی خواہش کی پذیرائی کرتے ہوئے اسے اعلیٰ منصب عطا کی۔ یہ بہت غلط کیا اس نے۔ یہی دربار میں قیام کے دوران سیوا جی بھاگ کر دکن پہنچا۔ 3 سال بعد اس نے خاموشی سے اپنی قوت پھر سے مجتمع کی اور پھر سے اس نے رائے گڑھ میں اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھیں، منہ دیکھتا رہ گیا۔ بادشاہ کے اعلان کے بعد اس نے کرناٹک کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سیوا جی نے 6 سال بعد یہاں 6 سال تک حکومت کی۔ سوچیں اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہوگا باغی بن کے۔ 1680 میں سیوا جی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 1627 میں پیدا ہونے والا 1680 میں مر جاتا ہے 63 سال زندگی گزار کے۔ اس وقت اس کی 63 سال زندگی نہیں کم بنتی ہے، اس وقت اس کی عمر 53 برس بنتی ہے۔ سیوا جی نے مرہٹوں کو ایک غیر منظم قوم سے ایک اہم سیاسی قوت بنا دیا، جو بعد ازاں ہندوستانی سیاست میں اہم کردار کے قابل ہوئے۔ سیوا جی کے بعد اس کا بیٹا سمبھاجی حکمران بنا۔ اس نے دکن کی ریاستوں بیجاپور اور گولکنڈہ میں سے امداد لے کر مغلوں کے اس علاقے پر مفادات اور سیاسی اثر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ 1682 میں اورنگزیب خود دکن آیا اور اورنگزیب کو مکمل احساس تھا کہ مرہٹوں کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان کی حامی ریاستوں بیجاپور اور گولکنڈہ پر قبضہ نہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ان ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے پوری قوت سے مرہٹوں کا مقابلہ کیا۔ 1699 میں اورنگزیب کے ایک جرنیل مقرب خان سمبھاجی کو گرفتار کر لیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔ سمبھاجی کے قتل کے بعد اس کا سوتیلا بھائی رام راجہ جانشین ہوا۔ پہلے سیوا جی، پھر سمبھاجی، پھر
राजा राम। औरंगज़ेब के हुक्म पर मरहट्टों के मरकज़ राय गढ़ पर हमला किया गया। राजा राम भेस बदल कर यहाँ से फ़रार हो गया और गुरिल्ला जंग शुरू कर दी और औरंगज़ेब की फ़ौज ने यहाँ का मुहासरा कर लिया। उन्हीं दिनों राजा राम फोत हो गया। राजा राम के बाद उसकी बेवा ताराबाई, शिवाजी, संभाजी, राजा राम और उसके बाद उसकी बेवा जो है ताराबाई ने इक़्तिदार संभाल लिया। उसने 5 साल तक मुग़लों का मुकाबला किया। आखिरकार उसने औरंगज़ेब से सुलह की कोशिश की। औरंगज़ेब ने उसको मुस्तरद कर दिया। 1705 में औरंगज़ेब ने राजा राम की बेवा को शिकस्त देकर ये इलाका फ़तह कर लिया। तो आज के लिए इतना ही है अज़ीज़ तलबा। आपने मरहट्टा सरदारों की मरहट्टा जो कौम थी, इसके 4 जो हुक्मरान मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़े, इनकी हालात ज़िंदगी और शिवाजी का इंतकाल कब हुआ, शिवाजी पैदा कब हुआ और उसने कितनी उम्र पाई। और इसके अलावा आपने ये सवाल बनाना है 1699 में औरंगज़ेब के एक जर्नैल मुकर्रब ख़ान ने संभाजी को गिरफ़्तार कर लिया। औरंगज़ेब के किस जर्नैल ने संभाजी को गिरफ़्तार किया था और कब किया था, ये आपने सवाल बनाने हैं 3-4। इसके साथ इसको आपने इस पूरी कहानी को आपने याद कर लेना है। हो सकता है पेपर में आ जाए, कोई पता नहीं, कोई भी सवाल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आपने सारा याद करना है और कोशिश किया करें रोज़ का रोज़ आप साथ साथ याद कर लिया करें। आज ऐसे ही करें कि आज का ये जो काम है इसको भी याद कर लें और साथ ये 3-4 जो क्वेश्चंस हैं इनको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।